الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، سورہ یوسف کی تفسیر کا یہ سلسلہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ تزکیے کی کلاسیں ہیں، تزکیہ نفس۔ مقصد ہے نفس کا تزکیہ جو قرآن سے بہتر اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتا۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہدایت، اور اسی سے تزکیہ نفس ہوا صحابہ کرام کا، اور وہی تزکیہ نفس ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی ہو۔ اسی لیے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں تزکیہ نفس کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے آیت نمبر 99، سورہ یوسف کی آیت نمبر 99۔ آپ کے سامنے مصحف رہے تو آپ کو سمجھنے میں اور آسانی رہے گی۔ تو آیت نمبر 99، اس کے بعد انشاءاللہ وقت کے لحاظ سے آیت نمبر 100، اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے آئے گی۔ سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں آیت نمبر 99 سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، یہ فا اس کو جو ہے کہا جاتا ہے عربی زبان میں، یہ قصے کو بیان کرنے کے لیے فا ذکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پہلے کچھ چیزیں تھیں جو غیر ضروری تھیں، ان چیزوں کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، حذف کر دیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے بات جو تھی وہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے قمیص دے کر کے بھیجا، اور بھائی جب قمیص لے کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور ان کے چہرے پر جب وہ قمیص ڈالی گئی تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اس وقت بھائیوں نے یہ درخواست بھی کی کہ آپ کی یعقوب علیہ السلام ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ ساری چیزیں پہلے جو ہے ذکر ہو چکی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں سے وہ چلیں گے، راستے میں بھی بہت سی چیزیں ہوں گی، لمبا راستہ تھا، یہ سب کیا ہوا راستے میں، کیسے جو ہے تیاری کی، کیسے چلے، یہ اس قصے کا وہ حصہ ہے، اس جو ہے اسٹوری کا وہ حصہ ہے جس کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تزکیہ نفس سے اس کا کوئی خاص گہرا تعلق نہیں ہے۔ انسانوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی سے متعلق کوئی زیادہ اس میں اہم چیز نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذکر نہیں کیا ہے، اسے جو ہے چھوڑ دیا گیا۔ اور ہمیں بھی ایسی یہ جو کہانیاں ہیں قرآن میں، جو قصے ہیں انبیاء کرام کے،
जिन हिस्सों को अल्लाह ताला ने छोड़ दिया है, हमें खामखा उसके चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। मैं इसका बहुत ख्याल करता हूँ जब तफसीर आपके सामने पेश करता हूँ। उसके बाद जब पहुंच गए, वहां से मिस्र पहुंच गए हैं, तो यहाँ से अब फिर से असल जो है कहानी की तरफ ये सिलसिला फिर से जो है जोड़ा जा रहा है। और उसके लिए फा जिक्र किया गया। हमने कहा आपसे कि फा ये जब जिक्र किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है, जब किस्से में इसको जिक्र किया जाता है तो मतलब ये होता है कि इसके पहले कुछ चीजें थी जो हज़फ कर दी गई हैं, जिसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। फलम्मा दखलु अला यूसुफ, जब ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए, यानी पूरा घराना मिस्र पहुंच गया। याकूब अलैहिस्सलाम का जब ये घराना, जब उनके घर के लोग मिस्र पहुंच गए, आवा इलैहि अबवैहि, आवा इलैहि अबवैहि, तो यूसुफ ने अपने माँ बाप को, अबवैहि अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को अपने पास जगह दी। आवा इलैहि यानी उनका खूब इकराम किया, एहतराम किया, बड़े एहतराम के साथ अपने वालिदैन को अपने पास जगह दी। वक़ाल उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन, और कहा कि मिस्र में दाखिल हो जाओ अगर अल्लाह ने चाहा तो अमन के साथ, यानी अब तुम मिस्र में सब की सब अमन व अमान के साथ, शांति और सुकून के साथ जिंदगी बसर करो। यहाँ जो उदखुलू कहा गया है, तो ये दाखिल तो पहले ही हो चुके हैं। तो यहाँ जो है ये चीजें जो है नोट करने की होती हैं। अरबी जबान सीखते हैं आप लोग तो उसको भी नोट किया जाता है कि अब अरबी जबान में जब आप सीखते हैं तो यही ना कहा जाता है कि उदखुलू, उदखुल का मतलब दाखिल हो जाओ। उदखुलू जमा है तो इसका माना हुआ कि तुम सब दाखिल हो जाओ। ये तो पहले ही ऑलरेडी दाखिल हो चुके हैं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन का बड़ा जो है इकराम किया, बड़ा एहतराम किया, और बड़ी इज्जत और बड़े एहतराम और इकराम के साथ बड़ा रिस्पेक्ट दे करके उनको अपने पास ठहराया, जगह दी। तो ये सारी चीजें, जगह देना, ठहराना, ये सारी चीजें तो दाखिल होने के बाद ही ना होंगी। और उसके बाद कहा जा रहा है कि वक़ाल उदखुलू मिस्र, और कहा कि दाखिल हो जाओ मिस्र में। वो तो मिस्र में पहले ही दाखिल हो चुके हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ये कहा दाखिल हो जाओ, कभी दाखिल होने का ये माना ये होता है कि अब यहाँ हमेशा आप, मतलब जब तक जिंदगी है तब तक आप अमन के साथ, सुकून के साथ, जो दुनिया की परेशानियां थी, मुसीबतें थी जो आप झेलते रहे कनान के उस छोटे से शहर में, उन परेशानियों से आपको अब निजात मिलेगी। और यहाँ बड़ी अमन के साथ, बड़ी शांति और सुकून के साथ आप लोग जिंदगी बसर करेंगे अगर अल्लाह ने चाहा। क्योंकि दुनिया की सारी नेमतें होते हुए भी अगर अल्लाह न चाहे तो किसी को अमन सुकून नहीं मिल सकता। तो ये बात थी, इस आयत का तर्जमा हमने पेश किया आपके सामने। यहाँ तीन बातें हैं जो हमारे लिए गौर करने की हैं, तीन पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें नोट करना है और जो तज़किए नफ्स के लिए अहमियत रखती है। तीन पॉइंट्स नोट कीजिए। पहला पॉइंट क्या है कि जब ये लोग पहुंचे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, तो आवा इलैहि अबवैहि, इसमें ये कहा कि उन्होंने, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने पेरेंट्स का इकराम किया, उनको रिस्पेक्ट दी। अब ये सवाल होगा आपके जहन में, हो सकता है यही पहला पॉइंट है कि भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के माँ बाप, उनके अबवैन, अबवैन ये माँ बाप, पेरेंट्स, ये सिर्फ यही तो नहीं आए थे ना, वो पूरा घर ही आया था वहां से। तो उसमें भाई लोग भी शामिल थे, तो सब लोग आए थे।
یہ خاص طریقے سے عزت دینے کی جو بات کہی گئی وہ ابوین یعنی پیرنٹس کے لیے کیوں کہی گئی؟ دوسروں کا کیا معاملہ رہا؟ کیا ان کو عزت نہیں دی یوسف علیہ السلام نے؟ ایک سوال ہے جو ذہن میں آئے گا آپ کے. یہ پہلا پوائنٹ ہے، اس پہ غور کرنا ہے، اس کو اہمیت دینی ہے. یہ ہمیں زندگی میں سیکھنا ہے میرے بھائی. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی سے بہت قریب کا تعلق رکھتی ہے. بھائی لوگ بھی آئے تھے ساتھ میں، لیکن پیرنٹس کا خاص طریقے سے ذکر کیا گیا ہے. تو یہ نوٹ کر لیجئے میرے بھائیوں کہ ماں باپ کی عزت، اور خاص طریقے سے جب یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہوں تو ان کی عزت، ان کا اکرام، چاہے بیٹا کسی بھی عہدے پر پہنچ چکا ہو. اس وقت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں مصر کی حکومت کی باغ ڈور تھی، اس کا انتظام وہ سنبھالے ہوئے تھے. بڑا اونچا مقام اور مرتبہ تھا ان کا مصر کی اس حکومت میں. کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، لیکن والدین پھر بھی والدین ہیں، اور بیٹا بیٹا ہے. چاہے بیٹا کسی بھی مرتبے کو پہنچ جائے، یاد رکھیے بیٹا کبھی بھی ماں باپ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. اس کی والدین تو والدین ہی ہیں. یہ آج کی نسل کو جاننا ہے اور سمجھنا ہے، اسے نوٹ کرنا ہے. یہ تزکیہ نفس ہے، نوٹ کیجئے. اپنے جو ہے بچوں کو یہ سکھائیے میرے بھائیوں اور بہنوں. آج کے اس دور میں بچوں کی تربیت میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے. آج بچے بھول جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو. ان کو یاد نہیں رہ جاتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا قربانیاں دی ہیں. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایسے ہی کھیلتے کودتے بڑے ہو گئے. اور یہ تو سبھی ماں باپ کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ نے کون سا ہمارے اوپر احسان کیا. آج ان کا ذہن ایسا بنایا جاتا ہے، آج تو ان کا ذہن ایسا بنا دیا گیا ہے کہ وہ دوست ہیں، اور آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایسے رہیے جیسے کہ آپ ان کے دوست ہیں. یہ ساری غلط چیزیں ہیں اور غلط باتیں ہیں جو بچوں کے ذہنوں میں بیٹھائی جاتی ہیں. اور یہ سب چیزیں جو ہے ویسٹرن کلچر سے چیزیں آئی ہیں. اسلامی کلچر یہ نہیں ہے. اسلامی کلچر یہ ہے کہ والدین والدین ہیں، بچے بچے ہیں. بچوں کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم چاہے کسی بھی رتبے پر پہنچ جائیں دنیا میں، ہمارا مقام چاہے کتنا ہی اعلیٰ اور عرفہ ہو، لیکن ہمارے پیرنٹس ہیں، وہ ہمارے والدین ہیں، وہ ہمارے ماں باپ ہیں. اور ان کی عزت، ان کا اکرام، ان کو رسپیکٹ دینا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے. ہمارا عہدہ اپنی جگہ پر ہے اور ہمارے ماں باپ اپنی جگہ پر ہیں. ہم کو اپنے ماں باپ کو عزت دینی ہے، رسپیکٹ کرنی ہے ان کی. یہ سکھائیے. آج یہ عزت میرے بھائیوں نہیں ہو رہی ہے. ہماری نئی نسل اس عزت کو نہیں جانتی ہے. اپنے پیرنٹس پر چیخنا چلانا، ان کی باتیں نہ ماننا اپنی جگہ پر میرے بھائیوں. اب تو چیخنا چلانا جو ہے بڑی کثرت سے ہوتا ہے. آپ سوچئے ذرا اس مسئلے کو. بچوں کو سکھائیے، اپنی اولاد کو سنائیے جو میں یہ کہہ رہا ہوں. ان کو بتائیے یوسف علیہ السلام کا جب یہ قصہ ذکر کرتے ہیں تو یہ پوائنٹس ذکر کیجیے. آپ نہیں دیکھیں گے کہ مفسرین اس پوائنٹ کو خاص طریقے سے بیان کرتے ہیں، نہیں. یہ تزکیہ نفس ہے یہ کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی تو بڑا اکرام کیا، بڑی عزت کی. ان کا ذکر کیا گیا خاص طریقے سے، اور بھائیوں کا ذکر نہیں ہوا اس میں. یہ بھی نہیں کہا گیا فلما دخلوا، یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ پورا گھرانہ داخل ہوا. لیکن جب عزت دینے کی بات آئی تو کیا کہا گیا؟ صرف آوا الیہ ابویہ، صرف ابوین کا ذکر کیا گیا، پیرنٹس کا ذکر کیا گیا. سارے بھائیوں کا، پورے گھرانے کا ذکر نہیں کیا گیا.
तो इस मर्तबे को हमें समझना है, अपने माँ बाप को इज्जत देनी है और बच्चों को ये सिखाना है कि किस तरह से उनके ऊपर ये ज़रूरी है कि वो पेरेंट्स के साथ एहतराम का, इकराम का, रिस्पेक्ट देने का वो बर्ताव करे, उसका हमेशा ख्याल रखें। खास तरीके से जब वो बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाते हैं तो ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? अबवई ही कहा है कुरान में, माँ बाप। अबवई ही का मतलब होता है माँ बाप। कभी कभी जो है वो अरबी में चूंकि अबुन कहते हैं बाप को, फादर जो है, तो अबवई ये क्या है, उसी का मुसन्ना है। मुसन्ना यानी डुअल। तो कभी कभी हमारे बाज भाई लोग क्या कर देते हैं, हमारे जो है बाज हमारे साथ पढ़ने वालों ने ऐसा किया एक मरतबा, इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ कि अबवही का माना क्या कर देते हैं कि उनके दो बाप। तो किसी के दो बाप नहीं होते, एक ही बाप होता है। बाप हमेशा एक ही होगा। आबा का लफ्ज कुरान में आता है बाप दादा के लिए, बाप दादा परदादा, इसको आबा कहते हैं अरबी में, वो अबुन की जमा है। लेकिन बाप जब भी होगा तो एक ही होगा, बाप डबल नहीं होता है, याद रखिए। तो ये अबवैन जो यहाँ कहा गया, या अबवाहु, ये कुरान में कहा जाता है, कुरान में जिक्र किया जाता है और अरबी जबान में ये इस्तेमाल किया जाता है। इसको अरबी बलागत में तगलीब का कायदा कहते हैं। तगलीब का मतलब होता है कि दो चीजों में से दोनों का लफ्ज अलग अलग है, तो किसी एक लफ्ज का तस्निया बना लिया जाता है, डुअल, और उसमें दूसरे को दाखिल कर दिया जाता है। इसको कहते हैं तगलीब का फायदा। तो असल में क्या होता है ये अबुन व उम्मुन। अबवैन क्या होता है, ये अबुन व उम्मुन, यानी बाप और माँ। अबुन व उम्मुन अरबी जबान के लिहाज से। लेकिन अब ये तस्निया बनाना है, डोवल करना है, तो उम्मुन को बजाय अबुन को डोवल करेंगे और को उसमें शामिल कर देंगे। तो इसको कहते हैं अरबी जबान में तगलीब का फायदा। और ये अरबी जबान में इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने वही अरबी बलागत के लिहाज से इसको तस्निया इस्तेमाल किया, यानी डोल इस्तेमाल किया माँ बाप के लिए, और अबवई ही कहा, आवा इलैहि अबवई। तीसरी बात, वक़ाल उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन, कि मिस्र में रहो अमनो शांति के साथ अगर अल्लाह ने चाहा। ये तीसरा पॉइंट है। इस तीसरे पॉइंट की दो अहम चीजें हैं, उसको नोट कीजिएगा। तज़किए नफ्स से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक। पहली चीज ये है कि इन्होंने कहा अगर अल्लाह ने चाहा। मिस्र में सारी सहूलतें मौजूद थी। मिस्र ये बड़ा मुतमद्दिन शहर था, बड़ा तरक्की याफ्ता, उस जमाने में डेवलप्ड, जिसे आज के जमाने में आप कहते हैं ना डेवलप्ड, तरक्की याफ्ता हम उर्दू में कहते हैं, वो शहर था उस जमाने में, जहाँ रहने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए हर तरह का आराम मौजूद था। लेकिन जिंदगी के ये सारे आराम, ये सारी आसाइशें, ये सारी नेमतें दुनिया की, मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने चाहा तभी जा करके इंसान उससे फायदा उठा सकता है, वरना यही नेमतें कभी उसके लिए जहमतें बन जाती हैं, परेशानी का सबब बन जाती है। तो नोट कीजिए इसको। इसलिए कहा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तभी। आदमी के पास बड़ी दौलत होती है, दुनिया की हर चीज खरीद करके लोगों के कदमों में ढेर कर सकता है, लेकिन क्या करेंगे उसका, कि इंसान जब बहुत बहुत कुछ कमा करके इस लायक बनता है कि दुनिया की नेमतें सब वो खरीद करके अपने सामने रख करके चाहे तो खाए पिए आराम करे, लेकिन डॉक्टर कहता है उससे कि तुम ये मत खाओ, ये मीठा है, ये मत खाओ, इसमें नमक है, ये मत खाओ, इसमें मिर्च है, तुम्हारी सेहत के लिए ये नुकसान है।
तुम्हारी सेहत के लिए ये नुकसानदेह है। सारी नेमतें सामने रखी हुई, जरा सोचो उस शख्स के बारे में कि जिसके सामने सारी नेमतें हों लेकिन वो खा नहीं सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये तो उससे कहीं ज्यादा परेशानी की बात है जिसको अल्लाह ताला ने ये नेमत दी ही नहीं है। इसीलिए याद रखिए, ये नेमतें अल्लाह ताला की है और इन नेमतों से फायदा उठाना ये क्या है, अल्लाह ताला की मर्जी पे है, मशीयत पे है। जब तक उसकी मशीयत नहीं होगी ना, तब तक इंसान सारी नेमतें होते हुए भी उसे कुछ मिलना जुलना नहीं है, कुछ भी हासिल होना नहीं है। इसीलिए जब दुआ करो तो इसका खास तरीके से ख्याल रखो। सिर्फ नेमतें ही नहीं मेरे भाइयों, ये नेमतें और इन नेमतों के साथ अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत भी हो। ये नेमतें हमारे लिए दुनियावी सामान के साथ साथ हमारे लिए मुफीद भी हो और हमारा उनके लिए इस्तेमाल करना आसान भी हो और जो है हमारे लिए हर तरह से हो मुफीद भी हो। ये पहली बात थी तीसरे पॉइंट के ताल्लुक से। दूसरी बात ये कि कहा आमीनीन, आमीनीन, ये अमन, ये शांति मेरे भाइयों जिंदगी में बहुत बड़ी नेमत है। इस आयत से हमको इसका भी पता चलता है। कहा कि अमन और शांति के साथ रहो, अमन और शांति कायम रखना ये बहुत अहम चीज है जिसे अक्सर लोग नहीं जहन में रख पाते हैं। अमन और शांति का मसला, कितनी भी इंसान के लिए नेमतें हों, आसानियां हों, लेकिन अगर अमन ना हो, बाहर निकलते हुए डर लगे, बच्चों को घर से भेजते हुए डर लगे, लड़कियां अकेली कहीं बाहर जाएं तो उन्हें डर महसूस हो, और कदम कदम पर ऐसे जो है लोगों ने कांटे बिछा रखे हों, जहां कदम के कदम में जो है पैरों में कांटे चुभ जाने का अंदेशा होना, जहां अमन और शांति को भंग करने के लिए मुख्तलिफ जराए इख्तियार किए गए हों, वहां इंसान सारी नेमतें होते हुए भी इन नेमतों से फायदा नहीं उठा सकता। तो ये अमन और शांति ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। आदमी जहां रहे वहां अमन और शांति हो तो ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। अपने उन भाइयों से पूछिए जहां अल्लाह ताला की सारी नेमतें हैं, जो इलाका दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाकों में से इलाका, और जहां अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों की बारिश कर रखी है और हर तरह की खूबसूरती वहां आपको नजर आए, लेकिन अमन नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है। पूछिए अपने उन भाइयों से, बहनों से, वो आपको बताएंगे कि अमन और शांति की कीमत क्या होती है, उसकी अहमियत क्या होती है। तो ये आयत थी मेरे भाइयों, आयत नंबर 99। अब उसके बाद आयत नंबर 100। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वरफ़अ अबवैहि अलल अर्श। ये आयत थोड़ी लंबी है और इस आयत की तफसीर भी थोड़ी लंबी होगी, और यहाँ 3 पॉइंट नहीं बल्कि ज्यादा पॉइंट्स आपके सामने जिक्र करेंगे, और एक एक करके जितना आज के दर्स में होगा इंशाअल्लाह करेंगे, और जो बाकी रह जाएगा तो आइंदा हफ्ते के लिए छोड़ देंगे। कोई बात नहीं है, क्योंकि बात अगर मुकम्मल करना चाहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो थोड़ी लंबी आयत है ये। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने वरफ़अ अबवैहि अलल अर्श, और अपने वालिदैन को, अपने पेरेंट को अर्श पर ऊंचा बैठाया, अपने माँ बाप को अर्श पर ऊंचा बैठाया। नोट कीजिएगा फिर से, जो है जो बात इससे पहले वाली आयत में भी थी, अब यहाँ पर क्या है, अब जब उन सबको बैठाया गया है तो क्या किया है,
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट को अर्श पर, रफा के माने होते ऊंचा करना, ऊंचा करना, रेज्ड जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, ये रफा का माना होता है। यानी भाई लोग जो बैठे हुए हैं ना, उनसे जरा ऊंची जगह पर माँ बाप को बैठाया। ये उनकी इज्जत है, ये उनका एहतराम है। वरफ़अ अबवैहि अलल अर्श, यहाँ अर्श का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अर्श कहते हैं अरबी जबान में शरीर को। शरीर यानी जो है, आप चारपाई कह लीजिए, बेड कह लीजिए, जो भी बैठने के लिए जगह बनाई जाती है। अब आज की तरह से कुर्सियां तो नहीं होती थी उस जमाने में, तो इस तरह से लोग बेड की शक्ल में जो भी लकड़ी के बनाते थे उस जमाने में, वो बना लिया करते थे। उस पर बड़ी इज्जत के साथ अपने माँ बाप को ला करके बैठाया। वरफ़अ अबवैहि अलल अर्श, अर्श का लफ्ज याद रखिएगा, ये अल्लाह ताला के लिए खास नहीं है। हमारे पास भाइयों को बड़ी गलत फहमियां होती हैं। चंद दर्स सुन लेते हैं या चंद जो है किताब, ये कुछ जो है दुरूस पढ़ लेते में शामिल हो जाते हैं, तो उसके बाद वो समझते हैं कि सबसे बड़े आलिम हम ही हो गए। फिर उसके बाद बड़ी जल्दी लोगों पर एतराज़ करना शुरू कर देते हैं। काश कि कभी कुरान पढ़ने की उनको तौफीक हो जाती, तो ये सारे मसाइल जो है नहीं होते थे। आज हमारी परेशानी ये है कि हमें कुरान का दर्स, कुरान की तफसीर का दर्स हमें अट्रैक्ट नहीं करता है, हमें अपनी तरफ नहीं खींचता है। कुरान से बड़ी दूरी है। कुरान का दर्स आप रखेंगे कहीं ना, तो आप देखेंगे बहुत कम लोग आएंगे। लेकिन कुछ खास किताबें हैं, अगर आप ये ऐलान कर देंगे कि इसका दर्स है, तो बड़ी तादाद में आएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमने कुरान को वो अहमियत नहीं दी है जो चंद किताबों को हमने दे रखी है। हम समझते हैं कि हिदायत बस उन्हीं किताबों में है। मेरे भाइयों, सबसे पहले तो कुरान है। काश कि कुरान पढ़ते तो ये मसाइल भी नहीं पैदा होते थे। तो बात क्या थी, मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। हमारे एक भाई ने अपनी बेटी का नाम अर्शिया रखा। बेटी का नाम था अर्शिया। तो झट से उनके ऊपर एतराज कर दिया गया, भाई अर्श कैसे आप अर्शिया नाम रख सकते हैं? अर्श का ताल्लुक तो अल्लाह ताला से है। इस्तवा अल अर्श, अर्श पर वो मुस्तवी हुआ, तो ये तो अल्लाह ताला के लिए है। अल्लाह ताला का अर्श, रहमान का अर्श, और ये सब सुनते रहते हैं, जो उनको दुरुस वगैरह पेश किए जाते हैं तो सुनते रहते हैं। तो लड़की कैसे अर्शिया हो जाएगी? अर्शिया का मतलब ये समझे कि वो अर्श पर बैठने वाली, तो वो कैसे हो जाएगी? आपने कैसे जो है नाम रख दिया? काश कि वो कभी कुरान को पढ़े होते, तो उनको ये इल्म होता कि अर्श का ये लफ्ज कुरान में बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल हुआ है, बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल हुआ है। उरूश का लफ्ज आया है, अर्श का लफ्ज आया है, लेकिन वो कभी कुरान तो पढ़ते नहीं है, कुरान की तफसीर भी नहीं सुनते, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हिदायत के लिए नहीं है उनके लिहाज से। तो कहा व रफ़अ अबवैहि अलल अर्श, यहाँ अर्श क्या है? ये अर्श वो तख्त है, वो ऊंची जगह है जो बैठने के लिए बनाई गई उस वक्त और तैयार की गई ताकि माँ बाप को उस पर बैठाया जाए। वही अर्श है, ये उसके लिए इस्तेमाल किया गया अर्श है। और ये अर्श खास नहीं है रहमान के लिए, अल्लाह ताला के लिए। याद रखिएगा, अर्श का लफ्ज अरबी जबान में कोई भी जो ऊंची जगह आप बनाते हैं बैठने के लिए, उसको अर्श ही कहा जाता है अरबी जबान में। और उसको किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये जायज़ है, कोई इसमें हरज की बात नहीं है। तो कहा वरफ़अ अबवैहि अलल अर्श, अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को अर्श पर बैठाया, अर्श पर ऊंचा। इसमें जो है रफ़ा का लफ्ज याद रखिएगा, उसको जहन में, ऊंची जगह थी वहां बैठाया, और दूसरे भाई लोग नीचे बैठे। उसके बाद कहा वखर्रू लहू सुज्जदा, और वो सब यूसुफ के लिए सजदे में गिर पड़े। ये माना किया है बाज लोगों ने, और बाज लोगों ने माना किया है कि
اور وہ سب لوگ اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑے، وخروا لہو سجدا۔ یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر پڑے، وخروا لہو سجدا۔ یہ عربی زبان کے لحاظ سے، عربی بلاغت کے لحاظ سے تو بڑی بلاغت ہے اس میں، لیکن میں وہ سب نہیں ذکر کرنا چاہتا کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو شاید وہ سمجھنے میں پریشانی ہو۔ لیکن خرہ کا لفظ عربی زبان میں، خرہ اس کا مصدر خرور ہوتا ہے، یہ اوپر سے نیچے کی طرف جب آدمی جھکتا ہے نا تو عربی میں اس کو خرہ کہا جاتا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف جاتا ہے تو وہ خرہ کہلاتا ہے۔ اسی لیے جب ہم کھڑے ہیں تو سجدے کی طرف جاتے ہیں تو سجدے کے لیے بھی خرہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی میں ہوا بھی کہتے ہیں اس کو، ہوا ہوا ہوا، تو جو ہے وہ بھی اس کا مصدر آتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سجدن اس کے بعد کہا، کیونکہ خرہ کے لفظ میں بالکل یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی سجدے کی حالت تک پہنچے، لیکن یہاں سجدن جب کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھکاؤ سجدے کی کیفیت تک ہوا، یعنی سجدے میں گر پڑے۔ اسی لیے اس آیت کی روشنی میں یہ بات مفسرین نے ذکر کی ہے کہ بھائی لوگ، ماں باپ اور بھائی لوگ، یعنی پیرنٹس بھی اور بھائی، یہ سب کی سب لوگ سجدے میں گر پڑے۔ یہاں میں ایک بات پچھلی آیت میں ذکر کرنی تھی، میں بھول گیا، اب یاد آ رہا ہے کہ وہ میں بات نہیں ذکر کیا ہوں۔ یہ ماں باپ کا لفظ ابوین کا جو بار بار آ رہا ہے، پیرنٹس جو ہم کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بعض مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے، یہ مفسرین کی بات ہے، قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے، کہ یہ ان کی خالہ تھی، ماں نہیں تھی۔ باپ یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی بیوی تھی اس وقت، وہ یعقوب علیہ السلام کی دوسری نہیں، وہ بیوی نہیں تھی جو یوسف علیہ السلام کی ماں تھی، وہ ماں نہیں تھی، وہ خالہ تھی یوسف علیہ السلام کی۔ اور جب بنیامین کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، اور بعد میں پھر انہی کی بہن جو کہ یوسف اور بنیامین کی خالہ ہوتی ہے، انہی سے شادی کر لی تھی یعقوب علیہ السلام نے۔ تو ابھی جو آئی تھی ساتھ میں، یہ خالہ تھی، یہ ماں نہیں تھی۔ یہ بعض مفسرین نے ذکر کیا، حالانکہ قرآن میں کہیں اس کا بیان نہیں۔ قرآن میں تو ابوین ہی آیا ہوا ہے، ابوئی جو پیرنٹس کو کہتے ہیں، ماں باپ کو کہتے ہیں۔ تو خواہ ہم یہ سب چیزیں کیوں فرض کریں کہ وہ خالہ تھیں، یہ تھیں؟ ہم یہ کیوں نہیں مان سکتے کہ جو ہے وہ ان کے ماں باپ تھے؟ تو ماں بھی تھی، باپ یعقوب علیہ السلام، اور ماں ان کی یوسف علیہ السلام کی ماں، بنیامین کی ماں، اور بھی اس وقت زندہ تھی اور حاضر ہوئی۔ ہمارے پاس تو کہیں کوئی ایسا سورس نہیں ہے جس کے ساتھ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکیں کہ ان کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اگر ماں کا انتقال ہو چکا تھا یہ بات ہوتی اور صحیح سورس سے یہ بات ثابت ہوتی تو مان لیتے تھے۔ اسی لیے مفسرین کی ایک رائے یہی ہے، اور ہم اسی کو بہتر سمجھتے ہیں، کہ یہ ان کے ماں باپ ہیں، اور ان کی جو ماں تھی وہی ماں ہے، یہ خالہ نہیں، اور باپ یعقوب علیہ السلام۔ تو سجدے میں جو لوگ گرے ہیں یہ صرف بھائی لوگ نہیں، بلکہ والدین بھی، ماں باپ بھی، یعقوب علیہ السلام اور ساتھ میں ان کی بیوی اور بھائی، یہ سب لوگ سجدے میں گر پڑے ہیں۔ خروا لہو سجدا۔ لہو، ہو یہ پروناؤن ہے عربی زبان کے لحاظ سے، تو خروا لہو، بعض مفسرین نے ہو پروناؤن اس کا مرجع، یعنی کس کے لیے اس کو استعمال کیا گیا، اس کے لیے وہ اللہ کی طرف اس کو لوٹاتے ہیں۔ خروا لہو کا معنی خروا للہ سجد، اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑے، اور کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سجدہ شکر تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں گر پڑے جب یہ دیکھا یوسف علیہ السلام کی طرف سے جو ان کا جو ہے احترام کیا جا رہا ہے،
اور اب ان کو جو اتنی نعمتیں ملی ہیں اور سب لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں، اور یہ خوشی کا موقع تھا کہ سب بھائی جو بچھڑ گئے تھے، ماں باپ سے جو بچھڑ گئے تھے، بچہ بچھڑ گیا تھا اپنے ماں باپ سے، اب سب کے سب مل گئے ہیں، تو خوشی کا ایک سما تھا اور خوشی کا ایک منظر تھا، اسی خوشی کے اظہار میں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ سارے کے سارے لوگ سجدے میں گر پڑے۔ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کا نہیں تھا، بلکہ سجدہ یہ اللہ تعالی کے لیے تھا، اور یہ سجدہ شکر تھا۔ یہ بات کیسے آئی؟ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو میں ہو کی ضمیر ہے، ہو پروناؤن ہے، ضمیر عربی میں کہتے ہیں، تو یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو معنی کیا ہوا؟ وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا، اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ جب ہم یہ معنی کر دیتے ہیں تو اس آیت کے اندر پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑا مسئلہ آتا ہے نا پھر جب یہ مسئلہ آئے گا کہ یوسف کے لیے سجدہ کیا، تو یہ سجدہ تو عبادت ہے، یہ کسی انسان کے لیے کیسے ہو سکتی ہے یہ عبادت؟ اور شریعتیں جو ہے، توحید کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، تو توحید کے مسئلے میں انبیاء کرام جتنے بھی دنیا میں بھیجے گئے سب کی شریعت میں توحید ہے۔ توحید یہ اصل چیز ہے، اس میں کبھی کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی کہ کسی جو ہے شریعت میں توحید رہی ہو اور کسی میں نہ رہی ہو، کسی میں جو ہے شرک کو جائز قرار دیا گیا ہو اور کسی میں شرک کو جائز نہ قرار دیا گیا ہو۔ ایسا توحید کے ساتھ تو کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا نا۔ تو توحید کا معاملہ تو اپنی جگہ پر بالکل ہر جگہ ہر شریعت میں بالکل کلیئر اور واضح، تو کوئی اعتراض نہیں آتا اس آیت کے اوپر۔ وہ میں کہنا چاہ رہا تھا آپ سے، جب یہ جو ہے تفسیر بعض لوگوں نے کی ہے یہ تفسیر، اور جب یہ معنی کرتے ہیں تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہوتی، لیکن اس وقت یہ تھوڑا سا مسئلہ آئے گا اس تفسیر کے اوپر۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، اور ابھی اسی آیت میں وہ یہ بات کہیں گے بھی کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جس کو میرے رب نے سچ کر دکھایا، تو خواب میں کیا دیکھا تھا؟ وہ بالکل سورہ یوسف کے شروع میں انی رأیت الشمس والقمر، انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، رأیتهم لی ساجدین، میں نے ان کو میرے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یہاں تو یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے کا مسئلہ ہے، تو یہ ایک سوال ابھرتا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں اس کا معنی؟ اس وقت کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے یوسف صرف قبلہ تھے، یعنی جو قبلے کا احترام ہوتا ہے نا، جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے لیکن ہمارا چہرہ جو ہے، ہمارا قبلہ یہ کعبہ ہوتا ہے، تو ویسے ہی یوسف علیہ السلام صرف سامنے تھے، وہ ایک قبلے کی حیثیت سے تھے، اور سجدہ یہ اللہ کے لیے کیا گیا تھا۔ تو یہ ایک بات ہے جو ذکر کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے، مفسرین کی جو دوسری رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ سجدہ یوسف کے لیے ہی کیا گیا تھا، اور یہاں جو کہا گیا ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو میں ہو ضمیر یہ پروناؤن یہ یوسف علیہ السلام کے لیے ہے، انہی کا یہاں ذکر چل رہا، تو یہ ماں باپ اور بھائی سب کے سب یوسف کے لیے سجدے میں گر پڑے، یہ یوسف علیہ السلام کے لیے انہوں نے سجدہ کیا۔ اب یہاں وہ سوال آتا ہے جو ابھی ہم نے پیش کیا تھا، وہ سوال تو آئے گا کہ یہ سجدہ کرنا تو عبادت ہے، اور یہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، تو کیسے جو ہے آخر بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کا یا ماں باپ نے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کا سجدہ کیا؟ تو اب یہاں مفسرین اب یہ بات کہتے ہیں کہ یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا،
بلکہ یہ احترام، ایک طرح سے سلام کرنے کا ایک انداز تھا۔ آپ نے سلام بھی دیکھا ہوا کہ سلام الگ الگ انداز سے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تو کہا کہ پچھلی شریعتوں میں سلام کا یہ انداز جائز تھا کہ کسی کو سلام کرتے ہوئے اس کا حد سے زیادہ احترام دکھانا مقصود ہوتا تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ یہ اصل میں ان کا احترام ہوتا تھا۔ یہ سجدہ جو عبادت ہے، وہ عبادت جو ہے مقصود نہیں ہوتی تھی، اور یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھی چیز کہ کسی کا احترام کرتے ہوئے سجدے میں جھک جائیں، سجدے میں چلے جائیں احترام کرتے ہوئے، اور اس کے سامنے جب جائیں تو آداب بجا لاتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ یہ پچھلی شریعتوں میں چیز جائز تھی، لیکن اس شریعت میں اس کو بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ اس شریعت میں کسی کا احترام کرتے ہوئے بھی اس کے سامنے جھک جانا یا سجدے میں چلے جانا، یہ سب کی سب حرام ہے، لیکن پچھلی شریعتوں میں یہ چیز جائز تھی۔ یہ بات جو ہے ایک مفسرین کی دوسری رائے، اس کے لحاظ سے یہ بات ذکر کی گئی ہے، اور عام طریقے سے مفسرین یہی ذکر کرتے ہیں کہ جو دوسری رائے پیش کیا میں نے، عام طریقے سے مفسرین اسی کو پیش کرتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ سجدہ حرام نہیں تھا، یہ احترام کا سجدہ یہ جائز تھا، اور صرف عبادت کا سجدہ اللہ کے لیے خاص تھا۔ اور جہاں تک احترام کی بات ہے تو احترام میں کسی کے سامنے جھک جانا اور سلام کرتے ہوئے جھک جانا، آداب بجا لاتے ہوئے جھک جانا، یہ جائز تھا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی۔ اس سے آپ کو ایک چیز یاد دلا دوں تھوڑا، یہ تو ہمیں تفسیر پیش کر دی۔ کبھی نوابوں کا دور اگر آپ نے دیکھا ہو، سنا ہو، اور ان کے بارے میں باتیں پڑھی ہوں یا سنی ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے یہاں بھی اس طرح سے سلام کا رواج رہا ہے۔ لوگ آتے تھے تو سلام کرتے تھے، تو ایسے سلام نہیں ہوتا تھا کہ السلام علیکم، آئے تو بڑے اس کے السلام علیکم، نہیں، وہ آ کر کے بڑا جھک کر کے سلام، آداب، جھک کر کے، اور جب زیادہ مسکا لگانا ہوتا تھا تو پورا طریقے سے سجدے میں ہی گر جاتے۔ وہ جھک کر کے سلام کرنا ضروری ہوتا تھا۔ بادشاہوں کو بادشاہ سلامت جو ہے، وہ بڑا جھک کر کے سلام، اور آج تک یہ چیز پائی جاتی ہے خوشامد پسند لوگوں میں اور چاپلوس قسم کے لوگوں میں۔ تو ایک اردو زبان کا ایک شاعر ہے، میں اس کی بات آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے ذکر کیا، اردو زبان کا ایک شعر ہے، اس نے اپنے جو ہے شعر میں اس بات کو بیان کیا، کہا کہ یہ ہنر بھی بڑا ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ لوگ بھی مختلف جگہوں پر کام کرتے ہیں اور آپ کے بھی باس ہوتے ہیں اور جو ہے ذمہ دار ہوتے ہیں، تو ذرا اس کو جو ہے غور کیجیے گا، اس شعر کے اوپر کہا کہ یہ ہنر بھی بڑا ضروری ہے، یہ ہنر بھی بڑا ضروری ہے کہ کس سے کتنا جھک کر سلام کرے۔ یہ ہنر بھی بڑا ضروری ہے کہ کس سے کتنا جھک کر سلام کرے۔ جھک کر سلام کرنا، یہ سامنے والے کو اس کے جو ہے دل میں اپنی محبت، اپنا یہ ظاہر کرنا کہ میں کتنا احترام کر رہا ہوں آپ کا، یہ چیزیں جو ہے رہی ہیں لوگوں میں۔ حالانکہ یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آپ سلام کیجئے، آپ کو جھکنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کے سامنے کیوں جھکنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، آپ کو انسان بنایا ہے، کسی کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے۔ کسی کا دنیاوی مرتبہ چاہے کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اصل دینے والا وہ ہے، اس کے سامنے جھکنا سیکھ جائیے تو پھر کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو اس کے سامنے نہیں جھکتا ہے وہی ہر ایک کے سامنے جھکتا ہے۔
تو میرے بھائیوں یہ کہہ رہا تھا میں کہ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یہاں ایک بات اور بھی ہے نوٹ کرنے کی، وہ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں یہ ذکر کیا پہلے کہ اپنے پیرنٹس کو عرش پر، یعنی اونچی جگہ جو ان کے لیے بنائی تھی بیٹھنے کے لیے، وہاں پر ان کو اونچی جگہ پر بیٹھایا، اور پھر اس کے بعد ہے کہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب کی سب ان کے لیے سجدے، یعنی یوسف کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ تو اب سوال ہوتا ہے کہ وہ بیٹھنے کے بعد کیسے، جو تو اوپر ہیں ابھی، بھائی لوگ نیچے ہیں، یہ تو سجدے میں جانے والی بات پہلے ہوگی نا، یہ ذہن میں آئے گی آپ کے، یہ سوال آئے گا ذہن میں کہ بعد میں پہلے وہ سجدے میں گر پڑے اور ان کے احترام میں، پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کا احترام کرتے ہوئے ان کو لا کر کے اونچی جگہ پر بیٹھایا، اونچا مقام دیا، اونچی جگہ پر بیٹھایا۔ آج بچے ہمارے جگہ بیٹھنے کی ہوگی ایک، تو باپ کو دینے کے بجائے وہ جگہ خود ہی بیٹھ جائیں گے۔ اگر کرسی ایک ہی ہے نا تو خود ہی بیٹھ جائیں گے، باپ کھڑا رہے یا زمین پر بیٹھے وہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ خود وہ کرسی باپ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ بڑا عجیب سا مسئلہ ہو گیا ہے آج کے اس دور میں۔ تو ابھی جو ہم نے سوال آپ کے سامنے رکھا، تو آپ کے ذہن میں اگر یہ سوال آ رہا ہو تو اس کا جواب پہلے دے دیتا ہوں، پھر آگے بڑھیں گے۔ عربی زبان میں یہ واو جو استعمال کیا جاتا ہے نا، وَخَرُّوا لَهُ، واو عربی زبان میں یہ ترتیب کے لیے نہیں آتا ہے، یعنی اگر واو کے ساتھ کوئی چیز بیان کی گئی ہے پہلے اور کوئی چیز بعد میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ پہلے ہوا یہ بعد میں ہوا۔ واو ترتیب کے لیے نہیں آتا ہے عربی زبان میں، بلکہ یہ واو کا استعمال صرف یہ ہے کہ یہ چیز بھی ہوئی اور یہ چیز بھی ہوئی، کون سی چیز پہلے ہوئی کون سی چیز بعد میں ہوئی، یہ واو کے ذریعے سے نہیں بتایا جاتا ہے۔ اگر یہ بتانا ہوتا ہے کہ کون سی چیز پہلے ہوئی کون سی چیز بعد میں ہوئی، تو دو سینٹنس کے بیچ میں فا استعمال کیا جاتا ہے یا سما استعمال کیا جاتا ہے عربی میں۔ واو بس صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیزیں ہوئیں، کون سی چیز پہلے ہوئی کون سی چیز بعد میں ہوئی، یہ واو کے ذریعے سے بیان نہیں کیا جاتا، اس لیے اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پہلے سب کی سب جب آئے مجلس میں تو سب کی سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے، اور پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو، اپنے پیرنٹس کو جو ہے اوپر اٹھایا اور لا کر کے اوپر ان کے لیے جو اسٹیج تیار کیا تھا، بیٹھنے کے لیے جو اونچی جگہ ان کے لیے تیار کی تھی، لا کر کے وہاں ان کو اسٹیج پر اونچی جگہ پر بیٹھایا۔ اس کے بعد وقال یا ابتی، اور کہا اے میرے باپ، وقت ہو گیا ہے تو شاید جو ہے آپ سوچ رہے ہو کہ وقت ہو گیا ہے تو بات کو یہاں پہ ختم کر دیا جائے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ آیت اس کی تفسیر تھوڑی لمبی ہوگی، اور اس میں تزکیہ نفس کے بھی بڑے مسائل ہیں جو آئندہ درس میں آپ کو اس کا اندازہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ابھی پورا ایک درس لگے اس پوری آیت کی تفسیر میں۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ آج اس درس کو یہیں پر وشرام دیں، یہیں پر اسے آرام دے دیں، اور آپ سے وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس آیت کی بقیہ تفسیر آئندہ ہفتے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی 8 بجے انشاءاللہ، اگلے اتوار کو۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے اس تفسیر کے ساتھ اگلے اتوار کو 8 بجے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔